A nation without a past is a nation without a present. وہ قومیں جن کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی, جن کی کوئی پاس نہیں ہوتی, ان کی کوئی پریزنٹ بھی نہیں ہوتی. وہ قومیں جو اپنی ہسٹری بھول جاتی ہیں, اپنا پاس بھول جاتی ہیں, وہ اپنا پریزنٹ کبھی نہیں بنا سکتی, کیونکہ پاس جو ہے, ہماری جو تاریخ ہے, وہ ایز این آئیڈیل ہمارے پاس ہوتی ہے. وہ ہمیں ایک آئیڈیل دیتی ہے, ایک اسٹینڈرڈ دیتی ہے, اور ہمیں ایک ماڈل دیتی ہے, ایک انسپریشنل ماڈل دیتی ہے کہ ہم دنیا میں اور ان دا ریس آف پروگریس میں آگے کیسے جائیں. اسی مقصد میں ہم آج سمجھیں گے دا کانسیپٹ آف ہسٹری. ٹھیک ہے, کہ تاریخ کیا چیز ہے اور اسپیشلی ایز اے سورس آف نالج اسے کیسے یوز کیا جاتا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ ہسٹری جو ہے اٹ از ون آف دی موسٹ اگنورڈ سورسز آف نالج ان ویسٹرن فلاسفی. ٹھیک ہے, ویسٹرن فلاسفی میں آپ نے کبھی شاید انلیس آپ نے کسی ریئر ویڈیو کو دیکھا ہو, آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ نے کسی اور ویڈیو میں یا کسی اور اسکالر سے یہ سنا ہوگا کہ ہسٹری از آلسو اے سورس آف نالج. اور میں نے ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ 1947 میں پاکستان کی انڈیپینڈنس کی بات کریں تو آپ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ پاکستان ریئلی واز liberated in 1947 یا پاکستان did come into being in 1947. The reason is کہ اگر آپ ہسٹری کو as a source of knowledge ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, جیسے ویسٹرن فلاسفرز نے انڈر دا انفلوئنس آف پازیٹیوزم 1920s to 1940s میں نہیں کیا تھا, تو آپ کبھی بھی ہسٹوریکل ڈیٹا کو, ہسٹوریکل کلیمز کو سبسٹینشیٹ نہیں کر پائیں گے. یعنی آپ نے ایک دعویٰ کیا, ایک کلیم کیا, آپ نے ایک بات کی کہ فار ایگزامپل 1899 میں ٹیپو سلطان جو ہے ان کی شہادت ہوئی فار ایگزامپل, یہ ایک ہسٹوریکل کلیم ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ہسٹری کو ایز اے سورس آف نالج ایکسیپٹ نہیں کرتے, اٹ مینس کہ یو ول نیور بی ایبل ٹو پروو دس کلیم, ٹو میک پیپل بلیو کہ ایسا سچ میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ایز اے سورس آف نالج ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اگر ویسٹرن فلاسفی میں ہم دا کانسیپٹ آف ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو بہت کم بکس آن دا فلاسفی آف ہسٹری ملے گی, بہت ریئر بکس ہیں. میرے پاس جو ایک ہے جو میں نے پڑھی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ ہے دی آئیڈیا آف ہسٹری بائی R.J. Collingwood. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی ڈینس بک ہے, ایکسٹریملی ایکیڈیمک ہے, اور یہ فرسٹ ہینڈ ورک ہے راجر جی کالنگ وڈ کی. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ جو بک لکھی ہے, اس میں اس نے اسٹارٹنگ فرام ہیروڈوٹس, ٹھیک ہے, جسے دا فادر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے, اس سے اسٹارٹ لی ہے, اور پھر مارکس اوریلس سیسرو, اور پھر اس کے بعد جو دوسرے ہسٹورینس تھے, آبویسلی ایک بڑی لسٹ ہے ان کی, ان سب کا بریفلی جائزہ لیا ہے, انہیں ایگزامن کیا ہے, اور پھر ان پہ اپنی رائے دی ہے, اپنی رائے قائم کی ہے, اور ان دی اینڈ اس نے اپنا آئیڈیا دیا ہے آف ہسٹری. ٹھیک ہے, کہ تاریخ کیا چیز ہے, ہسٹری اصل میں کیا چیز ہے. ہوپ فلی ان اے فیوچر ویڈیو اس بک کی ریویو بھی میں آپ کو دوں گا. فار ناؤ ابھی میں ریویو نہیں دوں گا کیونکہ یہ بک بڑی ڈینس ہے اور بڑی ایکیڈمک بھی ہے, لیکن فار دا سیک آف اوور ٹاپک جو ہمارا ہے ہسٹری کا, تو اس سے ریلیٹڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اس میں ہسٹری کی بڑی جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں ان پہ بات کی گئی ہے, ہسٹری اصل میں کیا چیز ہے. اور میں نے اس بک کو اس لیے کنسیڈر کیا کیونکہ اٹ از ون آف دی فورموسٹ بکس ریٹن آن دا فلاسفی آف ہسٹری. اگر آپ اس بک کو دیکھیں تو یہ پبلش ہوا تھا 1946 میں. اگر آپ یورپین ہسٹری کو دیکھیں, اسپیشلی دا ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی, تو اس میں آپ کو نظر آ گیا کہ ڈیورنگ دا 1920s اینڈ 30s یورپ میں ایک انقلاب آیا, ان اے سینس آپ کہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ نے جنم لیا, جیسے ہم کہتے ہیں پازیٹیوزم. پازیٹیوسٹ کا یہ ماننا تھا کہ پازیٹیوسٹ کو آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسٹریم ٹائپ آف امپیریسسٹ تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ ایک چیز کو سائنٹیفکلی پروف نہیں کر سکتے, اٹ مینس کہ وہ چیز نان سینس ہے. ٹھیک ہے, تو آبویسلی پھر اس ٹائم میں یہ ڈبیٹ چل گئی کہ ہسٹری بھی تو ایک سائنٹیفک فیلڈ نہیں ہے. یعنی فار ایگزامپل کوئی 18ویں صدی میں کچھ ہوا تھا, یا پھر 19ویں صدی میں کچھ ہوا تھا, اسے تو ہم سائنٹیفکلی پروف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس ٹائم تو فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ویڈیو کیمراز نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی ٹیسٹیبل ویریفائبل ڈیٹا نہیں تھا کہ ہم ویریفائی کر لیں کہ اچھا یہ چیز سچ میں ایسے ہوئی تھی. تو ہمارے پاس یہ ڈیبیٹ چل گئی کہ یار is history really an empirical a positivist subject or not. اور اسی ٹائم میں پھر R.J. Collingwood نے اپنی بک لکھی تھی آئیڈیا آف ہسٹری, جس میں اس نے the authority of history establish کی ہے. اس نے بات کی ہے کہ how history itself is a source of knowledge and it can be considered a source of knowledge because کچھ چیزیں ایسی ہیں فلاسفی میں, بلکہ ایون ڈیلی لائف میں, جسے آپ باقی سورسز آف نالج سے ثابت نہیں کر سکتے.
تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہسٹری ہے اس کی جو یوز ہے ان فلاسفی اور اسپیشلی ایز اے سورس آف نالج سمجھ آ گئی ہوگی. فار فردر ڈیٹیلس ہم انشاءاللہ فیوچر ویڈیوز میں جائیں گے. میک شیور ٹو سبسکرائب اینڈ کلک آن دا بیل آئیکن تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں. ان ساری ٹاپکس پہ انشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز آنے والی ہیں. تو ابھی کے لیے ٹیک کیئر. السلام علیکم.